شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کلام کی ابتدا میں اللہ پاک کا ذکر اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ ادھورا، نامکمل اور برکت سے خالی ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ اس پروگرام میں بالخصوص خواتین کے لیے بہت ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں، نیک خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے بہت سے سیگمنٹ ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے فیضان رابعہ بصریہ. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ہم کئی پروگرام سے سن رہے ہیں. آپ کی شان و عظمت، آپ کی عبادت، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، اللہ سے لگاؤ، رجوع الی اللہ، اور ایک خاص بات اپنے رب سے ہر حال میں راضی رہنا. سبحان اللہ. یہ بھی آپ کو اللہ نے صفت عطا فرمائی. کسی نے عرض کی بندہ کب اللہ سے راضی ہوتا ہے؟ تو بی بی صاحبہ نے جواب دیا، جب مصیبت پر بھی اتنا ہی خوش ہو جتنا نعمت پر خوش ہوتا. اللہ اکبر، کیا بات. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاؤں. بھی مصیبت کس کی طرف سے؟ اللہ پاک کی طرف. اسی کی طرف سے جس نے نعمت دی ہے. بے شک. تو جب وہ راضی تو ہم کیوں ناراض ہوں؟ تو اللہ پاک عافیت دے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور عافیت کی دعا کو بہترین دعا کہا گیا. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما. لیکن اگر مصیبت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز اور صبر. ہمارے نبی، پیارے نبی، سونے اچھے نبی، مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کیا ہے کہ جب کوئی اہم معاملہ آتا آپ نماز میں مشغول ہو جاتے. واہ سبحان اللہ. یہ تو اللہ والوں کے خاصہ ہے. عوام میں تو ایسی چیز نہیں ہے نا. وہ تو بھئی اللہ آپ کا بھلا کرے، جانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اللہ والوں کا خاصہ ہے، ہم نے نہیں اپنانا. ہم نے بھی اپنانا ہے. دیکھیں کہ خاصہ خاصان رسول میں سب سے خاص میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی سیرت کو اپنانے کا رب نے فرمایا نہیں فرمایا؟ بے شک فرمایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک تمہیں رسول پاک کی پیروی بہتر ہے. تو اب کوئی ہمیں مصیبت آئی، پریشانی آئی، اولاد نہیں ہے، اولاد تنگ کرتی ہے، پڑوسی تنگ کرتے ہیں، رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کینسر ہو گیا، کئی سال سے کینسر کا مرض ہے. امیر اہل سنت نے بتایا، بہاولپور سائڈ کی ایک اسلامی بہن عابدہ ان کا نام تھا، عابدہ بنت اللہ دتا. کئی سال ان کو کینسر رہا، مگر وہ ڈکلیئر نہیں کرتی تھی، بتاتی نہیں تھی، اور دینی کام کرتی رہتی تھی. دینی کام کرتے کرتے ظاہر آخر موت ہے، دنیا سے چلے گئے. تو ہم تو ذرا سی پریشانی آتی تو حضرات ضروری اعلان سنیے، مجھے یوں ہو گیا. تو اس موقع پر صبر کرنا چاہیے. بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اور کتنی پیاری بات ہے، رزق کی تنگی ہے تو ایک روایت ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی ہوگا، اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. سستا سودا نہیں، بہترین. آخرت کا نفع ہی نفع ہے. آخرت جو باقی رہے گی. اور دیکھیں کہ جو رب کی عطا پر راضی ہوتے ہیں، میرا رب، میرا مالک، سارے جہاں کا خالق،
کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ فجر کی آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30، بہت پیاری آیت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی اور تجھ سے راضی ہو، سبحان اللہ۔ پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ جنت کی بشارت ہے کن کے لیے؟ اطمینان والی جان کے لیے، جس کی زندگی اللہ پاک پر سچے ایمان کے ساتھ گزرتی ہے، اللہ پاک کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے گزرتی ہے، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہوئے گزرتی ہے، اللہ کا ذکر ان کے دلوں کا قرار ہے، سکون ہے، چین ہے، سبحان اللہ۔ وہ ایمان پر یقین کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ کیا اب دیکھیں نا کہ فنکشن ہے تو اب اسلامی بہن کو کہے کہ جی ساریاں بے پردہ ہوں گی تو میں اگر شرعی پردہ کروں گی، اور وہ ڈر کے مارے وہ پردہ ترک کر دے۔ دیکھیں اسلامی بہنوں کا اسلامی بہنوں سے جو پردہ ہے اس کی تفصیل ہے بالکل کہ وہ اس پردے کی کیا کیفیت ہے۔ جی ہاں، تو لیکن وہ ڈائریکٹ وہاں سے تو گھر سے اڑ کے نہیں وہاں پہنچ جانا نا، راستے سے تو بھی گزرنا ہے نا۔ فنکشن میں بعض کا ہوتا ہے کہ مردوں کا بھی آنا جانا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ وہ مرد جو ہیں وہ بھی حیا والے نہیں ہیں، اور جو عورتیں ان کے ساتھ بھائی یہ فلاں کرتی ہیں تو وہ بھی حیا والی نہیں ہیں۔ تو خیر، اطمینان والی جان جو رب سے راضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق جن کی زندگی گزرتی ہے، انہیں موت کے وقت کہا جائے گا اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے۔ کیا اللہ کے خاص بندوں میں داخل ہو جا، اللہ پاک خود میری اپنی رضا جنت کا میں مجدہ آ۔ سنا رہے ہیں۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بہترین مدنی پھول تھے ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بھی، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے ننھی مبلغہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیک خواتین، جس میں رکن شدہ اور نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد تاریخ علماء الباری علم و حکمت کے مدنی پھول بیان کر کے ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے ننھی مبلغہ۔ آج ہمارے ساتھ ہے انیسہ جنت۔ ہم ان سے سنیں گے کہ غصہ کنٹرول کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ جی انیسہ جنت۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آخری نبی مکہ مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بہادر نہیں جو لوگوں کو پہچان دے، بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ غصہ کنٹرول کرنے کی عادت بہت اچھی خوبی ہے۔ برداشت کرنے والا انسان بڑا عظیم انسان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑائی کرے، گالی دے، برا کہے، برا سلوک کرے، الٹے نام لے، ہمیں غصہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے معاف کر دے تو ہم بہادر انسان بن جائیں گے۔ اس میں غصہ کنٹرول کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ غصہ کنٹرول کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ مثلاً اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے، ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں گے، لوگ ہمیں اچھے بچے کہیں گے۔ برداشت کرنے سے ہم مضبوط انسان بن جائیں گے۔ برداشت کرنے سے صبر کی فضیلت بھی ملے گی، لڑائی جھگڑے سے بچے جائیں گے اور غصے کے نقصانات سے محفوظ رہیں گے اور اپنی زندگی کو سکون سے گزار سکیں گے۔ غصہ کنٹرول نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، جس انسان میں برداشت کرنے کی خوبی نہ ہو وہ پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے۔ مثلاً بات بات پہ غصہ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر کسی سے لڑائی کر لیتا ہے، اس کا دل اور دماغ بے سکون بے چین میں رہتے ہیں، لوگوں سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ اسے برا انسان سمجھتے ہیں۔ ہم غصہ کنٹرول کرنے کی خوبی کیسے اپنائیں؟ جب ہمیں کوئی گالی دے، برا کہے، برا سلوک کرے، الٹے نام لے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ جب ہمیں کسی پر غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
बनने की आदत बनाए। अल्लाह पाक हमें बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए और गुस्से के नुकसानात से महफूज रखे, आमीन। सईदी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मोहब्बत की कोई मिसाल बयान फरमा दें। जी, रजब में इनका वो योम मनाया जाता है ना, कुंडों की न्याज होती है 15 रजब को, और रजब अल मुरज्जब ये तो ज़बान पर मुश्किल होता है, तो अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रजब शरीफ कहा करें। अच्छा, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बेटे हैं हज़रत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के। इमाम बाकिर जो हैं ये बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं हज़रत इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन बेटे हैं मौला अली मुश्किल कुशा सैयदुल औलिया शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो के। तो ये इमाम हुसैन के पड़ पोते हैं। बहुत औली घराना इनका। बेशक। अच्छा, इनकी जो वालदा हैं, इनकी जो मदर हैं, उनका नाम है उम्मे फरवा रहमतुल्लाह ताला अलैहा। ये सिद्दीक़ अकबर की पोती हैं। वाह सुभान अल्लाह। इनकी वालिदा इमाम जाफर सादिक सिद्दीक़ अकबर की पोती हैं। सिद्दीक़ अकबर की पोती हैं कि वालिद की तरफ से ये हुसैनी सैयद हैं, वालिदा की तरफ से सिद्दीकी है। वाह सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर की औलाद को सिद्दीकी कहा जाता है ना। 15 रजब को आपको जहर दिया गया था जो आपकी शहादत का सबब बना। ये वहाँ आराम कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे बेहतरीन कब्रिस्तान है। क्या बात है, जन्नतुल बकी शरीफ। जन्नतुल बकी। अच्छा, ये सिद्दीक़ अकबर से भी और फारूक आज़म से भी बहुत मोहब्बत करते थे। देखें, सिद्दीक़ व उमर ये शेखैन हैं। शेखैन है, बेशक। इन दोनों को रसूल पाक से निस्बत क्या है? दोनों की शहजादियां मेरे नबी के निकाह में हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक शख्स ने इमाम जाफर सादिक से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पूछा। फरमाया, मैं इनके मुतालिक भलाई की ही बात कर सकता हूँ, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक से अफजल किसी इंसान पर आज तक ना सूरज तुलू हुआ ना ही गुरूब हुआ। क्या बात है, क्या बात। इसके बाद इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मैंने रिवायत में गलत बयानी की हो तो मुझे कल बरोज़े क़ियामत सरकार की शफात हासिल ना हो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल क्यों ना बयान करूं, मैं तो खुद क़यामत के रोज़ सिद्दीक़ अकबर की शफात का तलबगार हूँ। वाह सुभान अल्लाह। मेरे आका की शान तो बहुत अरफा आला है। बहुत आला। मेरे आका के सहाबा शफात फरमाएंगे, सिद्दीक़ अकबर की शफात कबूल होगी। फरमाते हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह कि जो सिद्दीक़ उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की फजीलत से नावाकिफ़ है वो सुन्नत से नावाकिफ़ है। मैंने अहले बैत में से किसी को नहीं देखा जो उनसे मोहब्बत ना रखता हो। वाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन, इमाम हसन, मौला अली मुश्किल कुशा, आगे उनकी नस्लें, उनके ख़ानदान, वो तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, सब के सब सिद्दीक़ व उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से मोहब्बत करते हैं। एक मरतबा आपने हज़रत अबू बकर उमर रदी अल्लाह अन्हुमा के बारे में जब आपसे पूछा गया तो फरमाया, उस शख्स से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है जो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हुमा का जिक्र भलाई के साथ ना करे। तो मोहसिन का जिक्र कैसे किया जाता है? भलाई के साथ। उनका एहसान नहीं है, एहसान माना जाता है। बिल्कुल। मुझे बताएं, कुरान उम्मत तक किसने पहुंचाया? साहबा ने पहुंचाया। हदीस किसने पहुंचाई? साहबा कराम। साहबा का तो हम एहसान दे ही नहीं सकते। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। क्या बात। मदनी चैनल के नाजरीन, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बत हमारे दिलों में भी होनी चाहिए, हमारी औलादों के दिलों में भी होनी चाहिए। आइए अपने प्रोग्राम में एक और सेगमेंट शामिल करते हैं और वो सेगमेंट है औलाद की तरबियत। औलाद की तरबियत के हवाले से पिछले प्रोग्राम से आप इरशाद फरमा रहे हैं और बच्चों को बिलखसूस एज वाइज आप इरशाद फरमा रहे हैं। अब 3 से 4 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसकी तरबियत के हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे? देखिए, लर्निंग पीरियड जो है वो तो बिफोर बर्थ है। बिल्कुल आपने फरमाया हुआ है। ठीक है। और जब बच्चा 3 से 4 साल का हो गया तो ज़रा समझदार हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करता है, अपने हाथ से काम करता है, खाना खाता है, कुछ कुछ साफ बोलना शुरू हो जाता है, पसंद नापसंद का इजहार करता है, यूँ कर देता। मिसाल के तौर पर बच्चे किसी के साथ हिले हो ना, वो गोद में बैठा हुआ है, दूसरा आगे इसको यूँ कहेगा कि मैंने इधर ही बैठा, ठीक हो, इधर ही बैठ, तू मुझे काम लिफ्ट कराता है, ये मुझे ज़्यादा प्यार करता है, मैं इसी के पास बैठा हूँ। सुभान अल्लाह। क्योंकि
بچے من کے سچے، من کے سچے، یہ ڈرامے نہیں کرتے، یہ سچی باتیں کرتے. کیا بات، جو پیار کرے گا بچے اس کے ہی ہوتے اسی ہیں. کے ہوں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالانکہ وہ والد ہے مگر بچے دادا کے ساتھ زیادہ ہلے زیادہ ہوتے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی. ہیں، ماموں کے ساتھ زیادہ ہلے ہوتے ہیں، چچا کے ساتھ یا ہلے بڑے سے بھائی مراد کے ملے ساتھ. فرما رہے ہیں آپ، جی وہ اس سے مانوس ہوتے ہیں. مانوس ہوتے ہیں. ورنہ ہوتا ہے نا ہلنا، تو جیسے یہ ذہن میں آتا ہے. وہ ان معنوں میں ملاتے ہیں اس کو. صحیح. اچھا، بچہ اس عمر میں اپنی ضرورت بھی بتاتا ہے، چھوٹے موٹے کام بھی کہ بیٹا یہ گلاس دینا، بیٹا یہ پکڑا دیتے ہیں بچے، بالکل یہ ایسے. کرتے ہیں. اپنا نام بھی بتاتا ہے. اچھا، کسی کے لب و لہجے کی نقل بھی کرتا ہے. الٹے سیدھے ہاتھ کی تمیز بھی سیکھ جاتا ہے کہ بیٹا رائٹ ہینڈ سے، بیٹا پلیز رائٹ ہینڈ سے لیجئے. چیز لینا دینا وہ ابھی سے سکھایا جائے، دائیں ہاتھ سے دینی ہے، جی، دائیں ہاتھ سے لینی سنت ہے، سنت ہے سنت ہے. مبارکہ. اور اس عمر کا بچہ عزت ذلت فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، صحیح. ضد منوا لیتا ہے، جو چیز سکھانا چاہے سیکھ جاتا ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ جو لرننگ پیریڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہمیں کیا چاہیے؟ بھئی ہم مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں، اور جو مسلمان نہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اسلام کے دامن میں آ جاؤ، انشاءاللہ امن ہی امن ہے دنیا آخرت میں. انشاءاللہ. تو بچے کو پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا سکھائیں. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ. سبحان اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، ہمارے بچوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. بے شک. اچھا، بچہ جو ہے اللہ 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 یہ قدر ایزی سیکھ جاتا ہے. جی ہاں. تو اس اگلے سٹیپ میں آپ اس کو لا الہ الا اللہ، کلمہ شریف لا سکھائیں. الہ الا اللہ. دیکھیں کہ ایک نظام قدرت ہے کہ جب ہم بولتے ہیں بچہ سنتا ہے، سنتا ہے. تو اس کے میموری کے اندر وہ چیزیں فیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پنجابیوں کے بچے پنجابی بولیں گے، پنجابی بولیں گے، اردو اسپیکنگ کے بچے اردو بولیں گے، پشتو والوں کے پشتو بولیں گے، بلوچی والوں کے بلوچی بولیں گے، سرائکی والوں کے سرائکی بولیں گے، انگلش نارویجن جو بھی ان کی مدر ٹنگ ہے جو گھر میں بولی جاتی وہ اس کو فیل کریں گے، اسی کو اپنائیں گے، اس کو فالو کریں گے. جب اس کے سامنے آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، افضل الذکر کہا گیا اس کو. کیا بات ہے، کیا بات. اور یہ تو جنت میں درخت لگانے والا وظیفہ ہے. وظیفہ ہے. تو ہم پڑھتے رہے، جنت میں درخت بھی لگواتے رہے، بچوں کی تربیت بھی بچے کی کرتے پریکٹس رہے. بھی ہو جائے گی. کیونکہ ہمارے رب نے ایمان والوں کو فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم سے بچاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا، جو کسی چھوٹے بچے کو پالے، اس کی پرورش کرے، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے، اللہ پاک اس شخص سے حساب نہیں لے گا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. بے حساب بخشے جانے کے بہت سارے اعمال ہیں. ایک عمل یہ بھی ہے کہ اپنے بچے کو کہلوائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بچے کا فائدہ تو ہے ہی، آپ کا فائدہ نہیں ہے. بہت سارے ناظرین کو شاید یہ بھی عمل پہلی دفعہ پتہ چلا ہو کہ یوں یہ بھی عمل بے حساب جنت میں داخلے کا سبب بن اور یہ سکتا بندہ سوچتا ہے نا کہ بھی مجھے کیا فائدہ ہوگا، اور آپ کو فائدہ ہے. مثال کے طور پر فوت شدہ ماں باپ کے قبر پر جائیں، ہمیں کیا فائدہ، ان کو تو اصالہ ثواب ہو رہا ہے. ارے بھئی آپ اصالہ ثواب کر رہے ہیں تو ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے. نہیں، موٹیویشن ہے. ہاں بالکل. بالکل. تو بچے کو اللہ 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 کلمہ طیبہ، سنت کے مطابق کھانا پینا، دعا بسم اللہ شریف. اچھا، سونے کی دعا بچے بڑے ایزیلی یاد کر لیتے ہیں. اللہم بسمک اموت و احیا. بیٹا پڑھیں، بیٹا پڑھیں، چلیں ہم دعا پڑھتے ہیں. سونے سے پہلے پڑھائیں. سونے سے پہلے بیٹا آج آپ پڑھائیں، بیٹا آج آپ پڑھائیں. تو یوں کر کے ان کی وہ پریکٹس کروائیں. کیا بات. اچھا، 3 سے 4 سال کی جو عمر ہے اس میں عادتیں کچھ پختگی کی طرف جانے لگتی ہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس پر بچی کی طبیعت پر وہ اس کا الٹا اثر ہو. مطلب وہ بازاری زبان استعمال کرنا، اپنی بات منوانے کے لیے وہ سخت بات کرنا، برا کہنا، جھوٹ بولنا. کوئی گالی اس کے سامنے دے دی وہ تو اس کو کوڑ کرے گا. اچھا، چھوٹے چھوٹے بچے جو نا، مثال کے طور پر کسی کا بچہ یا بچی گھر میں ماں باپ سے یا گھر کے کسی فرد سے گالیاں سنتے ہیں
تو وہ جب مہمان آئے ہوں گے ان کے سامنے بھی گالی دیں گے. بالکل ایسے. وہ پھر سر پکڑ لے گا یار کیا ہو گیا. اچھا وہ سن کر کیا تاثر قائم کریں گے؟ ان کے گھر میں گالیاں دی جاتی ہیں تو اپنی عزت بھی کرواؤ بھائی, اپنی عزت کی جائے, کیوں داؤ پہ لگاتے ہو. اور ویسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. گالی دینا فسق ہے, حرام کام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جو بعض لوگ نا بڑا فخر کرتے ہیں میں تو گالیاں دے کر آیا اس کو, بڑا کارنامہ کیا تو نے بھائی, جہنم میں جانے والا کام کر کے جی. اچھا اس پر فخر کر رہا ہے, جاہل, تجھے اتنی عقل نہیں ہے, علم نہیں ہے. ہاں جی, گالیاں تھوڑی دیتا ہے ایمان والا. اچھا اس عمر کے اندر مائیں جو بچوں کو وہ کام کرنے سے منع کرتے ہیں, اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں, بچے کو جلد سلانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں, بہو آ جائے گا, بہو, اب پتہ نہیں کیا ہے بہو, کیا چیز ہے بہو, بچہ وہ ایک خوف خیال محسوس کرتا ہے. تو سمجھے کہ آپ اس کو ڈرپوک کر رہے ہیں, خود ڈرپوک کر رہے ہیں اپنے بچے کو. پھر پتہ کیا ہوگا, تھوڑے چلنے پھرنے لگے گا نا, اگر بیٹا کچن سے فلاں چیز چلو آپ کا کیا سامنے آ رہا ہے. اللہ پاک کرم فرمائے, بچے کو بزدل نہ بنائے. اچھا اس عمر میں بعض بچے انگوٹھے چوستے ہیں, تو اس کی عادت بھی بڑے پیار سے اس کو وہ چھوڑانی چاہیے. کوئی کڑوی چیز لگا دے چوسے گا تو خود چوسنا چھوڑ دے گا, جو نقصان دہ بھی نہ ہو بچے کے لیے. جیسے مرچ لگا دیں, کچھ مرچ کھائے گا تھوڑا لگے گا صحیح, لیکن وہ نقصان نہیں وہ دے گا. یہ چند باتیں تھی اس پہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اپنے اولاد کی, اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنی ہے تاکہ ماشاء اللہ اچھے مسلمان بنے اور معاشرے کے لیے بھی اچھے فرد بنے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم اپنے اس پروگرام میں ایک نیا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں. وہ بالخصوص ہماری اسلامی بہنوں کے لیے, خواتین کے لیے ہے. نیک خواتین کا ایک بہترین وصف ہے پردہ, اس کے بارے میں. سیگمنٹ کا نام ہے عورت اور پردہ. جی سیدی, یہ ارشاد فرمائیں کہ پردہ جو ہے یہ ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں کہ جس رب نے سارا جہاں بنایا ہے اس کا حکم ہے. کیسا تو نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, کوئی مذہبی لوگ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, کوئی انہوں نے نئی بات ایجاد کر لی, ایسا نہیں. میں قرآن پاک کی آیتیں آپ کو سناتا ہوں. اچھا مسلمان ہو اور قرآن کی آیت سن کر سر نہ جھکائے تو کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کی پناہ. تو ایمان والے تو جو اللہ رسول کا حکم اس پر عمل کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں, ہمارے خاندان میں یہ ایسا نہیں ہوتا, ہمارا ماحول ہی ایسا ہے. بھی ماحول جو بھی ہو, ہم زمانہ کتنا بھی چینج ہو جائے, اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو نہیں بدلے گا نا. بے شک. دیکھیں کہ فقہی معاملات جائز ناجائز اس میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں, مگر وہ مفتی صاحب بتائیں گے نا, یا میرا نفس بتائے گا, مجھے شیطان بتائے گا, میں اس کو فالو کروں گا. بالکل ایسے ہی. تو اللہ رسول کا حکم ہے پردہ کرنے کا. سورہ نور کی آیت نمبر 31 جو ہے وہ میں تلاوت کرتا ہوں. سبحان اللہ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے, اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں میں ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر. اور پردے کا حکم دیتے ہوئے سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی. اللہ نے حکم دیا کہ میری بندیاں پردہ کریں. جو اللہ کی نیک بندیاں ہیں اب وہ اللہ کا حکم مانیں گی. جو نیک خواتین ہیں گھروں میں رہیں بغیر شرعی اجازت کے. شرعی اجازت کا مطلب ہے اللہ رسول کی طرف سے جس کی اجازت. شریعت کیا ہے؟ اللہ رسول کا حکم. باہر نہ نکلیں. اچھا اب کوئی مسلمان عورت اور یہ سوچے کہ میں کیوں پردہ کروں, کیوں گھر میں ٹھہروں, کیوں میں گھر میں مجھے قید کر دیا گیا ہے. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے وہ صحیح ہے.
بندہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ پاک نے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندے اور اس کی بندیوں کے لیے کیا بہتر ہے، بے شک، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک، جو بھی مہربان ہے اس کے کرم سے مہربان ہے، سبحان اللہ۔ مہربان ارحم الراحمین فرما رہا ہے، اور وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور ہم نے پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے۔ وہ سزا ایسی دیتا ہے کہ کوئی ایسی سزا کوئی بھی نہیں دے سکتا، وہ جزا ایسی دیتا ہے کہ ایسی جزا کوئی نہیں دے سکتا، اس کا حکم ہے۔ اچھا، تو اس کے آگے ہمیں سر خم کرنا چاہیے۔ دیکھیں شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے۔ اچھا، شیطان صرف جنوں میں نہیں ہے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ من الجنت والناس، سورہ ناس پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں۔ بالکل ہے۔ اچھا، انسانوں کے اندر شیطان کون ہے؟ جو انسان آپ کو اللہ رسول کے حکم سے ہٹائے وہ شیطان ہے، جو گناہ کا مشورہ دے رہا ہے وہ شیطان ہے، انسان کی شکل میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ہمیں جو حکم ملا ہم وہ کریں۔ اچھا جی یار کیسے، بڑی مشکل ہے، یوں ہیں، نفس نہیں مانتا، تو سنیں سورہ بقرہ میں کیا ارشاد ہوتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پردہ اچھا نہیں لگتا، بھئی اچھا لگے نہ لگے، اللہ رسول کا حکم ہے، میں تو وہ کروں گا۔ تو جو اللہ کا اس کے رسول کا حکم ہے وہ کرنا ہے۔ عورتوں کی تخلیق میرے رب نے ایسے کی ہے کہ یہ گھر کے اندر رہے، اندرونی زندگی یہ سنبھالے، گھر کی ملکہ ہے نا، بالکل ایسے گھر کو سنبھالے، اور باہر کے معاملات جو ہیں وہ مردوں کے لیے۔ اور ایک مثل ہے، کہاوت ہے ایک، 50 عورتوں کی کمائی میں وہ برکت نہیں جو ایک مرد کی کمائی میں۔ اللہ اکبر۔ عورتیں اب تو بیرون ملک بھی چلے جاتی ہیں، اور بھیجنے والوں پر بھی تعجب ہے یار، اکیلا تو مرد بھی جائے تو پریشان ہوتا ہے، عورتیں چلی جاتی، نوجوان لڑکیاں چلی جاتی دنیا کے مختلف ملکوں میں، پاکستان سے جاتی ہیں، انڈیا سے جاتی ہیں، بنگلہ دیش سے جاتی ہیں، مختلف ملکوں سے جاتی ہیں۔ تو خرچ جو ہے عورت کے ذمے نہیں ہے، مرد کے ذمے، مرد کے ذمے ہے، وہ کرے گا نا۔ گھر کے معاملات جو نا وہ عورت سنبھالے گی۔ تو بچپن ہی سے لڑکوں کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے؟ بھاگنا، دوڑنا، اچھلنا، کودنا، اور لڑکیوں کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے؟ گڑیا سے کھیلنا، بیٹھ کے سینہ پرونا، چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنانا، وہ کہ میں ابو چائے لا کے دوں آپ کو، اتنی چھوٹی سی بیٹی، اب تو آپ تو چھوٹی ہو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں ڈالا ہو، وہ ماں کے ساتھ جا کر نا کہ امی میں نے بھی بھنڈیاں بنانی ہیں، آج میں کاٹوں گی، اس کی طبیعت میں، اس کی نیچر میں رب کائنات نے کیا ہے۔ تو قدرت نے لڑکوں کو باہر کے لیے، لڑکیوں کو گھر کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ دلیل ہے جو مفتی احمد یار خان نعیمی نے دی ہے، اور اسی کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ تو اللہ خیر کرے، انشاءاللہ مزید بھی پردے کے تعلق سے بتاتے رہیں گے۔ اور بڑی سادہ سیدھی سی بات امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، اسی سوچن والے نہیں، اسی منن والے ہیں۔ کیا اللہ رسول کی بھی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے یار؟ بندے ہیں ہم، اللہ کے بندے ہیں، رسول پاک کے ہم غلام ہیں، امتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہماری تمام اسلامی بہنوں کو شرعی پردہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں، رسم و رواج۔ سید رجب شریف کا مہینہ ہے، اس میں کنڈے کیے جاتے، تو کنڈوں کے بارے میں کیا رسم و رواج ہیں، کچھ ارشاد فرمائیے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ رسم و رواج کے تعلق سے افراط و تفرید، کمی بیشی سے بچنا چاہیے۔ جس کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے، اور جس پر شریعت کی ممانعت ہے ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ خام خواہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں، جو اللہ رسول نے فرمایا، علماء نے سمجھایا، مفتیان کرام نے فتوے دیے، اس پر عمل کرے۔ دیکھیں کنڈوں کی نیاز کیا ہے؟ اصال ثواب ہے۔ اصال ثواب کو ہمارے علماء قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ فاتحہ کا طریقہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اس میں پڑھ لیں، قرآن آیتیں حدیثیں دی ہوئی ہیں۔ اچھا کچھ لوگ جو ہے نا کہ جی وہ خام خواہ کہ یار جی یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو یوں ہے، استغفر اللہ۔ تو میں قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں،
یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا اور حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. تو بھی شریعت نے جب ناجائز نہیں کہا اور آپ کہیں کہ ناجائز ہے تو آپ نے شریعت پر جھوٹ باندھا، افترا باندھا. حلال چیز کو ناجائز کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی سال ثواب ساری زندگی نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہے، صحیح. مگر اس کو گناہ کہتا ہے تو اب گناہ گار ہوگا، کیونکہ شریعت نے اسے کم منع کیا ہے. اس وہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کی علم کی کمی ہے یا پھر صحبتی ایسوں کی جو اس کو نہیں سمجھتے درست بیچاروں کو. تو اصال ثواب وغیرہ کا یہ سلسلہ ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہیں، ہم نے آج بھی سنا. اور ان کے اصال ثواب کے لیے کوئی کھانا بنایا اور ہم نے اصال ثواب کیا کہ یا اللہ یہ سارا ثواب ان کو پہنچے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کھانا کھلانے کا ثواب ہے، پکانے کا ثواب ہے، اس کا ثواب ہے. دیکھیں، اور جو کھاتا ہے اس کا دل خوش ہوتا نہیں ہوتا. بالکل. اور مسلمانوں کو کھلانا جنت میں لے جانے والا کام ہے. بے شک. 15 رجب کو آپ کا دنیا سے پردہ ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، وفات ہوئی آپ کی. ڈیتھ جو آپ کی ہوئی 15 رجب کو ہوئی. تو 15 کو کرنا بہتر ہے، ویسے کو پورا سال کرے جب چاہیں کر لیں. جی کوئی حرج نہیں. مگر اس کے اندر دیکھیں کہ بیجا پابندیاں لگانا کہ کنڈوں کی نیاز ہے تو کنڈے میں ہی ہوگی. کنڈوں میں ہوگی. ارے بھائی وہ کھیر وغیرہ بناتے ہیں نا اصل میں تو جو کنڈا ہوتا ہے نا کچا برتن ہوتا ہے اس کے اندر ذرا ٹیسٹی بنتی ہے، اس میں جما دیں تو صحیح. تو اس میں تو حرج نہیں ہے. مگر آپ اس کو پابند کر دیں بھی کنڈے کے اندر ہی نیاز ہوگی، اسٹیل کے برتن میں نہیں ہوگی، یہ غلط ہے. گھر سے باہر نہیں نکالنا، یہ غلط ہے. اور بعض جگہ تو ایسی چل رہی ہوتی ہے، کہتی ہیں یہ خاتون جنت کی نیاز ہے، مرد نہیں کھائیں گے. رضی اللہ تعالی. اچھا، خواتین ہی کھائیں گی. تو بھائی آپ نے کھانا ہے کھائیں بھی، مردوں کو مت دیں، مگر ہی کہیں تو نہیں نا بھائی. علم دین کی کمی ہے. ایسے ہی تو خیر. اور فرضی چیزیں اس طرح کی باتیں اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، علماء سے سیکھ لینا چاہیے. اللہ پاک رحمت فرمائے، کرم فرمائے. بعض مطلب وہ اس موقع پہ وہ ایک داستان عجیب بھی پڑھی جاتی ہے کتاب، مطلب اس کے واقعات بھی. دیکھیں طرح طرح کی چیزیں ہیں. دیکھیں کہ اللہ پاک کرم فرمائے، علماء کرام نے موضوع حدیثیں اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. من گھڑت حدیثیں، استغفر اللہ، لوگوں نے بنا لی کہ رسول پاک نے ایسا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ فرمان مصطفیٰ نہیں ہے. تو اس کے علاوہ بھی کتابیں تو چھپ سکتی ہیں. اچھا ہمیں اب کون بتائے گا کہ یہ حدیث کی کیا قسم ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے یا جو بھی ہے، وہ علماء بتائیں گے نا، مفتیان کرام بتائیں گے. اور اسی طرح یہ کہانیاں یہ نہیں. اچھا جو بزرگوں کے لکھے ہوئے جو واقعات ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں. بزرگوں کے جو واقعات ہیں پڑھیں لکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. بالکل بیان کریں، بچوں کو سنائیں، ان کی تربیت ہوگی. مگر من گھڑت نہیں، جو واقع بزرگوں نے لکھے ہیں وہ پیش کیے جائیں. مدنی چینل کے ناظرین، رسم و رواج جو ہیں وہی اپنانے چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، شریعت نے جائز قرار دیے ہوں. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا جس آپ سے یہ سوال ہے کہ روزانہ صدقہ دینے کی عادت بنانے کے لیے اسلامی بہنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ صدقے کے فضائل پڑھنے چاہیے، سننے چاہیے. امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مدینے کی مچھلی، اس میں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینے کی فضیلت ہے. تو اس سے بھی انشاءاللہ الکریم صدقے کا انعام بڑا پیارا واقعہ ہے. وہ خاتون جنت اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہما کا یہ پڑھیں گے تو بہت ایمان تازہ ہوگا اور انشاءاللہ الکریم ذہن بنے گا. تو اللہ پاک خیر کرے. ہم صدقے کی عادت بنانا چاہیں تو اس کے فضائل. اچھا قرآن جیسے تفسیر صراط الجنان ہے، آپ اس کے اندر صدقہ لکھ کے نا سرچ کریں، اتنی آیتیں آ جائیں گی آپ کے سامنے سبحان اللہ، کہ جس میں رب کائنات فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو، تمہیں اللہ دون دے گا، ڈبل کر کے دے گا، ایک کے بدلے 700 عطا فرمائے گا. کہیں فرمایا گیا قرض حسن دو اپنے رب کو، اور اللہ کے دیا ہوا اس کا کرم ہے. کہیں زکوٰۃ کا حکم ہے، کہیں صدقے کا حکم ہے، احادیث میں اس کا بیان ہے. اور اگر گھر کے اندر صدقہ باکس رکھا ہو، آتے جاتے نظر پڑتی رہے گی، توجہ جاتی رہے گی کہ وہ 10 روپے رکھے میں جو اجری ڈال دوں. صحیح. اور صبح سویرے اٹھ کے صدقہ دیں. صبح کا صدقہ جو بلا کو روک دیتا ہے.
صبح سویرے تو اللہ کرے یہ ڈالیں. اچھا کئی گھر پر آپ صدقے کی فضیلت لکھ کر ڈال دیں, ذہن بنتا رہے گا, موٹیویشن بار بار اس ہوتی پر رہے گی. نظر پڑے گی تو ذہن بنتا رہے گا. اسی طرح موبائل میں ریمائنڈر لگا لیں, اس میں ذہن بن جائے گا. مثلا میں ذہن بنا لوں کہ میں اپنی آمدنی کا 1% ہر مہینے وہ اللہ کی راہ میں دوں گا. اچھا صدقے کے فضائل کا میں نے بتا دیا, فضائل صدقات وغیرہ پڑھیں. اچھا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں نا کہ جو اللہ رسول کی کے راہ میں نام پر دینے خرچ والے, کریں, خرچ کرنے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن بھی بن جائے اور کنجوسوں کے ساتھ رہیں گے تو کنجوسی کریں گے, سب تو پڑے گا ذہن. بالکل ایسے ہی. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے انشاءاللہ الکریم, مال بھی بڑھے گا, ثواب بھی ملے گا. اور سبحان اللہ اگر دعوت اسلامی کو دیں گے تو دعوت اسلامی دین کا کام بھی کرے گی, دین کا کام بھی بڑھائے گی. آپ اگر اپنے سوالات پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو آپ یہ نمبر نوٹ فرما لیجئے 0316 888 2625 0316 888 2625. خواتین اگر اپنا سوال کرنا چاہیں تو وہ تحریری صورت میں دیں, ریٹن میسج دیں, وائس میسج نہ دیجیے. مدنی چینل کے ناظرین, اب پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. سیگمنٹ ہے خواتین اور قرآن. اللہ سے محبت کی علامت ہے قرآن کی محبت, قرآن کی تلاوت. اور قرآن سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو عربی لب و لہجے میں پڑھا جائے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے. اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, یعنی جو اس کے احکامات ہیں کہ یہاں ٹھہرنا ہے, یہاں نہیں ٹھہرنا, یہاں آواز کو باریک کرنا ہے, اس کو پر پڑھنا ہے, اس میں ادغام کرنا ہے, یہاں غنہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سب ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کی کیفیت اور انداز پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے, ہر آیت پر ٹھہر کر سانس توڑتے, پھر دوسری آیت تلاوت فرماتے. مثلا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سبحان اللہ. ہر آیت پر ٹھہر کر. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کی تو کیا کیفیت ہوگی. کیا بات, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا علم کیا ہوگا. جن کی تلاوت سن کر جنات نے اسلام قبول کر لیا, جن کی تلاوت سن کر پتھر دل پگھل جاتے تھے, جن کی تلاوت سن کر اللہ اکبر غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. پورے سمجھے وفد آتے تھے اور میرے نبی تلاوت فرماتے تھے, وہ روتے تھے خوف خدا سے, اللہ کی یاد سے. انسان بھی جنات بھی. جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کی کیفیت کیا. اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اشک باری فرماتے تھے. اللہ اکبر. اچھا اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے ہمیں سمجھایا کہ خود قرات کر کے سنائی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. ایک تو یہ خوبی تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت میں کہ اس میں ترتیل تھی, ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی جاتی. دوسری خوبی یہ ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہوتا. جیم کا مخرج اور ہے, با کا مخرج اور ہے, ہا کا مخرج اور ہے, ہا کا مخرج اور ہے, ذال کا اور ہے, زا کا اور ہے, تو یہ مختلف ہوتے ہیں نا. تو معلوم ہوا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بڑی قاریہ تھی. یعنی اسلامی بہنیں بھی قاریہ ہو سکتی ہیں, کیوں نہیں ہو سکتی بھی, حافظہ ہیں, قاریہ ہیں, تلاوت کرتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کو بتا کر پیش کیا انہوں نے, آسان کام تھوڑی. کیا بات, سبحان اللہ. تو ایک بڑی تعداد ہے جنہیں قرآن درست نہیں پڑھنا تھا بدقسمتی کے ساتھ. تو یاد رکھیں اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا, امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے, اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح طور پر ممتاز ہو فرض عین ہے. اس کے بغیر نماز باطل ہے. اور بہاری شریعت میں ہے جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر لازم ہے سیکھنے کے لیے دن رات کوشش کرے. اگر وہ کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کی نمازیں باطل و برباد. اور ٹھیک ٹھاک لوگ اس میں مبتلا ہیں. تو اسلامی بہنوں کو یہ مشورہ ہے کہ مدرسۃ المدینہ
बालिगात जिसमें इस्लामी बहनों को कुरान पढ़ाती हैं उनमें कुरान पाक पढ़ें, ऑनलाइन का ऑप्शन भी मौजूद है, और इस्लामी भाइयों से कुरान पढ़ें। बिलखुसूस जो बड़ी उम्र वाले हो जाते हैं, बच्चों के साथ बैठते हुए उनको शर्म आती है क्या बच्चों के साथ बैठकर क्या पढ़ेंगे, तो ठीक है बड़ों से पढ़ लो भाई, ऑनलाइन पढ़ लें। तो वैसे तफसीलात कहाँ से मिलेंगी इस्लामी बहनों के जो मदरसतुल मदीना बालिगात हैं, इसके बारे में जानना चाहें तो कैसे मालूमात होगी? हमारे इलाके में मोहल्ले में कहाँ पढ़ाती हैं इस्लामी बहनें? देखिए जो इसमें मुआवनत बराए इस्लामी बहनें, इसका जो डिपार्टमेंट है इस्लामी बहनों का, उससे रब्ता कर लें। अच्छा, जामियातुल मदीना गर्ल्स, मदरसतुल मदीना गर्ल्स, वहाँ से मालूमात मिल सकती है, अल्लाह की रहमत से मुआवनत बराए इस्लामी बहनों के जो जिम्मेदार हैं उनसे मालूमात हफ्तावार इज्तिमा में मौजूद होते हैं, उनसे मालूमात करवाई जा सकती है अपने महरम के जरिए। बिल्कुल सही, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और सेगमेंट शामिल करते हैं, अमूर खानादारी। जी सैयदी। घर का काम तो देखें ख़त्म नहीं होता, तो इसका अगर स्केजुअल बन जाए कि ये काम मंथली करना है, ये वीकली करना है, ये डेली करना है, तो उसमें फिर याद भी रहेगा और आसानी भी हो जाएगी। अच्छा, मिसाल के तौर पर दिन भी अगर तकसीम कर लें, पीर के दिन मुझे खिड़कियां साफ़ करनी है, शीशों की सफाई करनी है, मंगल को फर्नीचर की झाड़ पूंछ करनी। अच्छा, ऐसे काम जो वीकली किए जा सकते हैं, पंखों की सफाई करनी है, ऐसे काम जो मंथली किए जा सकते हैं, और उसके अंदर महारिम का भी मदद लेनी है, घर के जो मर्द हैं जिनसे पर्दा नहीं होता तो उनकी छुट्टी का भी लिहाज रखना पड़ेगा, ये भी जहन बन सकता है। मिसाल के तौर पर जाले उतारने, खिड़कियों की सफाई, कालीन की सफाई, चादरें गिलाफ धोना तब्दील करना, धात की चीज़ों की पॉलिश करनी है, बेसन फ्लैश की सफाई, अलमारियां दुरुस्त करना है, छोटी छोटी चीज़ों को धूप लगवाना है। इसको वीकली लिया जा सकता है, अगर एक वीक नहीं होता तो अगले वीक ले लें, मगर उसको शामिल किया जाए। अच्छा, माहाना जो सफाइयाँ हैं, कमरे की दीवारें हैं, छतें साफ़ करना, पर्दे झाड़ना, कारपेट को साफ़ करना, चारपाइयों की धुलाई है, फर्श की पॉलिश है। अच्छा, खिड़कियों के शीशों की सफाई है, आईने की सफाई है, फर्नीचर की सफाई, पॉलिश, किताबों के रैक, शेल्फ वगैरह की सफाई। इस तरह को हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह तवज्जो रहेगी। और इस सारे स्केजुअल जो फ्रिज के ऊपर लगा दें या कहीं किचन में या किसी जगह पर जहाँ आते जाते वहाँ लगा दें, नज़र पड़ेगी, जहन में रहेगा, इंशाल्लाह चलता रहेगा। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम नेक ख़वातीन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अल्लाह पाक मुझे आपको इसमें सीखने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है पैकर शर्मो हया पाबंद शरीयत, ये